آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کر حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ بھارت چین تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ چین نے بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چین نے اپنے DF-26 300 میزائل داغ دیے بھارت کے اوپر، بھارت کی دھجیاں اڑا دیں، بھارت کی درجنوں چوکیاں تباہ و برباد کر دیں۔ لداخ میدان جنگ بن گیا، چینی فوج بھی لداخ میں داخل ہو گئی، پورے بھارت میں کوہرام مچ گیا، بھارت کے 10 آرمی جنرلز ہلاک ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین کے مابین بحر الکاہل میں نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہندوستان اور چین کے مابین پہلے سے ہی بہت ہی گرم جنگ جاری ہے، جس نے اعلیٰ ہمالیہ میں متنازع سرحد پر کم از کم 10 آرمی جنرلز کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چین ہندوستان کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتحاد اور اڈوں کی ایک سیریز کو موکی کے تار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بحر ہند پر غلبہ حاصل کرنے کی اپنی حکمت عملی میں چین کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کے ذریعے بھارت ملاکا بنائے سنگاپور سماترا کو الگ کرنے والی ایک تنگ سمندری لین ہے، جس کے ذریعے اتنا سمندری ٹریفک گزرنا چاہیے کہ یہ چین کی سمندری تجارت اور بنیادی مقصد دونوں کے لیے زندگی کا راستہ ہے۔ اس کا بحریہ کا رخ جنوبی ایشیا کی طرف ہے اور مزید مغرب کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ چین کے ساتھ ہندوستان کی دشمنی اور افریقہ، مشرق وسطیٰ، بحیرہ روم اور اس سے آگے اس کے اسٹریٹجک عزائم کے حوالے سے ہر وہ چیز جو ممکنہ طور پر مخالف طاقتوں کے مابین ایک تنگ چوکی پر انحصار کو کم کرتی ہے۔ اس جگہ سے بیجنگ کے تمام علاقائی انفراسٹرکچر منصوبوں میں سب سے زیادہ محتوا کانکشی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز ہوا ہے۔ جنوبی تھائی لینڈ کے کراس میسز کے اس پار ایک لمبی نہر جو جزیرہ مالاکا سے تنگ راستہ ہے اور وہ جڑتی ہے۔ دوسری جانب چین اور بھارت بری طرح سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور چین اور بھارت ایک دوسرے کے خلاف ایسی جنگ میں شامل ہو گئے ہیں جو جنگ اب ختم نہ ہونے کا نام بھی نہیں لے گی۔ چین نے اپنے سب سے خطرناک DF-26 میزائلوں کی بھارت کے اوپر بارش کر دی ہے اور ایسے تابڑ توڑ حملے شروع کیے ہیں کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا بیان چینی صدر شی جن پنگ کا سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب ہر جانب سے تابڑ توڑ حملے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ راجستھان سیکٹر میں بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ معروف صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح سے بوگلا چکا ہے۔ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور بھارت شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے۔ معروف صحافی نے کہا ہے کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی بھی کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی بہت بڑا فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ ہر صورت بھارت کو تباہی کے مناظر دکھائیں گے کہ بھارت اگر اس طرح سے حملہ کرے گا تو تابڑ توڑ کاروائیاں کیے گے۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم لداخ روانہ ہو چکے ہیں۔ لداخ پہنچ کر نریندر مودی نے چین سے معافی مانگ لی اور مودی شی جن پنگ کی منتیں کرنے لگا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ کے قریب نمو کے علاقوں کا اچانک دورہ کیا ہے۔ اس دورے کا مقصد بھارتی فوج کے جوانوں سے ملاقات اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی کے ہمراہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت، آرمی چیف MM نروانے بھی تھے، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی نے نمو کے علاقے میں بھارتی فوج کے جوانوں سے
خطاب کیا ہے، جس کے بعد وہاں سے واپس چلے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ مہینے سے لداخ کے علاقے میں بھارت کو چین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شکست کے بعد بھارت کی جانب سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح اپنے شہریوں کا دھیان لداخ سے ہٹا کر پاکستان کی طرف کر دے، لیکن اسے ابھی تک اس میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لداخ کے محاذ پر چین سے شکست کھانے اور اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے کے بعد بھارت کا ویویلا عروج پر پہنچ چکا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف بھی گہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی متعدد تصاویر حالیہ ہفتوں میں کشمیریوں میں مقبول ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر چینی صدر شی جن پنگ کا چہرہ دکھایا گیا ہے۔ مرادی تمواس میں ایک کشمیری مرد روایتی انداز میں کھانا تیار کر رہا ہے۔ دوسری تصویر میں اسی طرح کی ہے کہ اس میں چہرہ ایک مقامی بس ڈرائیور کے سپرد کیا گیا ہے جو مسافروں کو آواز دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کے ماہر مائیکل کوجل مین نے کہا ہے کہ یقیناً کرنے کی کوئی وجہ یہ ہے، اور بہت سارے کشمیری اپنے مظلوم کو نئی دہلی کے طالب حریف اور اسلام آباد کے قریبی دوست کی صحت سے ایک حوصلہ مند متمول سپر پاور کے ہاتھوں دبے ہوئے دیکھ کر خوشی منائیں گے۔ اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے مابین کشمیر کا تنازع رہا، فوجی طور پر سفارتی طور پر بھارت کا بالادستی رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست جموں و کشمیر کی ہندوستان کے آئینی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت کے ساتھ چین کی کھلے مخالفت تصادم میں دکھایا گیا ہے، اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور چین کے مابین کھلے اتحاد کی کشمیریوں کی امید کو دلایا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کو مزید تڑپانے کے لیے پاکستان اور چین کا بھی بہت بڑا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور چین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر صورت بھارت کو سبق سکھائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں بھارت کے بہت بڑا تنازع بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ خارجہ امور کی ماہر آرتی ٹیکو سنگھ نے الزام عائد کیا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افیسر اور ساپتی لاپتہ ہو گئے ہیں، اور ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا ہے۔ اگر پی ایل اے سے زیادہ ان کو پہاڑ سے نیچے پھینکا تو بہت نقصان ہوگا۔ آرتی ٹیکو سنگھ نے مبید میں کہا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افیسرز اور سپاہی لاپتہ ہو گئے ہیں، اور ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی نے دھمکی دی ہے کہ ان فوجیوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا ہے اور ان کے نیچے پھینک دیں گی، جس سے کافی نقصان بھارتی فوجیوں کا ہو سکتا ہے۔